15 برس سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہاں جی. اور شہری حکومت جو تھی بے اختیار تھی, اس کے پاس کوئی وہ نہیں تھا. سارا اختیار جو تھا وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے, حکومت سندھ کے پاس ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے ہائی ڈینسٹی بورڈ تک سب آپ کے پاس ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کہیں گے جی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. شہر تو آپ ہی لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کس میں ہمت ہے چلانے کی؟ جی میئرشپ سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے مرتضیٰ وہاب صاحب. اگر آپ یہ بھی بات دیکھیں, وہ میئر تو بھی بنے ہیں, اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے ہیں. دیکھیں جب سے ہمیں چارج ملا ہے 19 جون کو 2023 کو 1 سال ہوا ہے, اس شہر میں کام ہوئے ہیں, اس شہر میں کام ہوئے ہیں. اس شہر میں نفرت کی سیاست کو ختم کیا گیا ہے. اس شہر میں ہم تو ڈھکن کی بات کر رہے ہیں, نفرت کی سیاست کا ہم تذکرہ نہیں کر رہا. ہم کتوں کے کاٹنے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ دراصل یہ کی سیاست کو چھوڑ کے جو تعمیری کام ہوگا اس کو بھی ارے اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ تعمیری کام ہمیں گنوا رہے ہیں. نہیں, اس پہ مجھے افسوس ہے, اس پہ میں افسوس کر رہا ہوں اور میں وہاں گیا ہوں. آپ ہمیں بس یہ بتا دیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سوچا کیا ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب ظاہر ہے کہ کافی فوکسڈ رہتے ہیں ایسی چیزوں پہ, تو سوچا کیا ہے, لائے عمل آگے کا کیا کرنا ہے, کس طریقے سے؟ اس کے حوالے سے اس کے یہ آپ نے کہا نا کہ دکنوں کی وجہ سے یہ اموات ہوئی, یہ رنگ اور کور ہم نے تمام یو سی چیئرمین کو پرووائڈ کیے ہیں. واٹر بورڈ کی طرف سے جو واٹر بورڈ کی جانتے ہیں فیکٹری بند تھی پچھلے 15 سال سے اس شہر میں, جس کی حکمرانی تھی سندھ گورنمنٹ تو ہمارے پاس تھی نا, ہم مانتے ہیں. تو بااختیاری سندھ گورنمنٹ تھی موسٹلی. نہیں, سندھ گورنمنٹ نے ڈیلیور کیے ہیں نا, اور آج ہم کراچی کو آن کرتے تو ہم مان رہے ہیں, کر رہے ہیں شہر کی خدمت, اور اس شہر میں خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس شہر میں نفرت اور لسان کی سیاست کو ختم کریں گے. آج یہ دکنوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, اس دکن کی سیاست سے ہٹ کر ہمیں منفی سوچ کو اوبلائز کرنا چاہیے نا. چیئرمین بلاول زرداری صاحب کا یہ ویژن ہے کہ بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کرنی چاہیے. جی جی, عوام کی خدمت بالکل کرنی چاہیے, اور اس کے لیے عوام کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوں تاکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے. یہ جو دوسرا یہ کہ ایک تو سلمان صاحب ایک چکر یہ ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ڈھکن نہ ہونا مسئلہ ہے, دوسرا اگر کہیں لگ بھی رہے ہیں تو ان کا ناقص ہونا اور ان کا سریا چوری ہو جانا باعثانی, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس پہ بھی تھوڑا فوکس کریں گے. میں آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی چند مہینے پہلے میرے یونین کونسل میں پیش آیا. اچھا, ایک بچہ گرا یونین کونسل میں, اور دوسرے دن روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے دوڑ رہے تھے, ان کو لوگوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے. شہر کی بھی ذمہ داری, شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. ایک ایکسیڈنٹ دوسرے دن میں نے خود انہوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. لوگ کیا کرتے ہیں, لا کے ان کو توڑتے ہیں, جو مینول کور میں رکھ دیتے ہیں, اس کے اوپر سے سریا نکال کے چوری کر دیتے ہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں قانون سازی ہوئی, کہیں اسٹے آرڈر آ جاتا ہے, کہیں مسئلہ آ جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں, نیت و کام کرنے کی, نیت و کام کرنے کی نہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. لیٹس سی نفرت کی سیاست کو ختم یہ بیسکلی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ول کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو بات کیا کر رہے ہیں, ہمارے اپنے ایک ساتھی تھے عاطف الدین صاحب, ان کا بیٹا ابھیان گلشن 13 جی کے علاقے سے 1 سال ہو گیا ہے, اور اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں مل سکی. تو یہ تو ہر کسی کا مسئلہ ہے, اور واقعتاً بہت شکریہ آپ کا سلمان عبداللہ مراد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسائل واقعتاً ہیں. عامر ضیاء صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی مسائل ہیں, کتوں کے غول در غول. اور عامر صاحب یہ معاملہ صرف یہ کسی دور افتادہ کراچی کے علاقے کا نہیں ہے. ڈیفینس ڈی ایچ اے میں آپ چلے جائیں, وہاں پر بھی آپ کو کتے نظر آئیں گے. آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں گے آپ کو یہ گشت کرتے ہو, اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کتا کاٹ لے تو پھر ویکسین لگوانے کا وہ بھی ایک الگ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی, اور پھر اس کا لگنا بھی ایک بڑا مسئلے کا باعث ہوتا ہے. آپ دیکھیں, یا تو اسٹریٹ کرمنلز ہیں, یا تو وہ کہتے ہیں وہ چور چکے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ, یا آپ کی آوارہ کتے. تو بیچارہ شہری نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. یہ بھی بات کریں تو نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا مجھے ایک مصرعہ یاد آیا, پھر آپ پروگرام آگے بڑھائیے گا, کہ وہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا, مجھے زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا کیا بات کریں کہ نفرت کی سیاست ختم کریں گے, ہمیں تو گٹر کا ڈھکن اور یہ جو آوارہ کتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے بھائی, ابھی یہ حل کر دیں آپ, تو اس کے بعد خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. اظہر کاظمی صاحب, آپ بھی مطلب سوچ رہے ہوں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں کم از کم اس نوعیت کے مسائل نہیں ہیں, اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے جہاں پر جو کراچی کے عوام کو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے.
آپ کو راہزنوں سے بچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو آس پاس کتوں سے بچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نظر سامنے بڑھا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مین ہول کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن فوکس آپ دیکھیں کہ کیا ہے یہاں پر. نہیں، اوبیسلی کراچی میں اس طرح کے مسائل کافی عرصے سے جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی بھی جب میئر صاحب بات کر رہے تھے اور اچانک وہ غائب ہو گئے اور آواز نہیں آ رہی تھی تو میں دوستوں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا. یہ نہ ہو کہ ان کا فون کسی گٹر شٹر میں گر گیا ہو، جو حالات ہیں وہاں پہ، یا کسی نے چھین لیا ہو فون. وہ بات کر رہے تھے اور کوئی جو ہے وہ کوئی ان سے رازن آیا اور فون چھین کے لے گیا ہو. کیونکہ پروٹوکول آئی ایم شیور کہ ان کے ساتھ ہوتا ہوگا، سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہوگا. جی وہ ہمیں تو دیکھیں، مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے تو اچانک جو ہے میں نے وہ ہوا تو مجھے تھوڑا سا میں پریشان ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ اب اس کا حل تو جو میئر صاحب کی باتیں تھیں ان سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یا تو پھر کراچی کے عوام خود ہی کتوں سے گزارش کریں کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. انہوں نے تو ذمہ داری نہیں لینی حکمرانوں نے. اور دوسرا جو ہے اب یہ رازنیاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس کو بھی انڈسٹری کا درجہ دے دیں تاکہ اس کو بھی ایف بی آر میں انکم ہو جائے گی. اور آئی ایم ایف کو جو ہے نا ہر ڈکیتی کے اوپر 1000 روپیہ ٹیکس لگا دیں تاکہ وہ ڈاکو سال کے سال جمع کروا دیا کریں. اور وہ بھی جو ہے نا جو ٹارگٹ دیا ہے آئی ایم ایف نے اس میں ہیلپ ہو جائے گی. ادروائز حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ وہ آئے تھے بات کرنے کے لیے کہ بچے گٹر میں گر گئے، وہ نفرت کی سیاست پہ پہنچ گئے. نفرت کی سیاست کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نفرت کی سیاست کا کیا تعلق ہے؟ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو ایک این او سی ملتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتی ہے یا آپ کی لوکل گورنمنٹ کرتی ہے یا کوئی اور جو ادارہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو وہ یہاں پہ آ کے ساری ذمہ داری انہوں نے ان پہ ڈال دی. تو کل آپ کتوں کے حوالے سے بات کریں گے تو انہوں نے ذمہ داری کتوں پہ ہی ڈالنی ہے. تو میرے خیال میں ڈائریکٹ ہی انہی سے بات کریں شہری اور ان سے کہیں کہ ہم پہ رحم کریں. آپ سے ڈر کے بھاگیں گے تو کسی مین ہول کا شکار ہوں گے. یہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے نا ساری چیزیں. حسن ایوب صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ یہ نون لیگ کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی، اور پھر ابھی یہ ہے کہ کیا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے بھی اتحادی ہوں، آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں، امریکہ میں کیا ہے، وہاں پر جو میونسپلٹیز ہیں، برز ہیں یا کونسلز ہیں، وہ بڑی جو ہے مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہماری میونسپلٹیز ہیں جتنی بھی، ماں سوائے اگر سی ڈی اے اور آر ڈی اے اور ایل ڈی اے، ان تین کو اگر مائنس کر دیا جائے تو باقی پنجاب کے اندر بھی کو حالات کو بہت بہتر نہیں ہے. لیکن کراچی جیسے حالات پھر بھی نہیں ہے، کراچی سے 1000 گنا بہتر ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور لوکل جو یونین کونسل کی سطح کے اوپر اختیارات کی تقسیم بھی ہونی چاہیے، وسائل کی تقسیم بھی ہونی چاہیے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ بنیادی جو سہولیات ہیں، جی ہاں، یہ بیسکلی وہاں پر جو ہے امپاور ہونا چاہیے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے اور ان کو آنسریبل کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ کی جو یعنی شہری علاقوں میں بنیادی مسائل کا حل ممکن ہو سکے گا. اگر آپ سمجھیں کہ جناب ایم این ایز یا منسٹر سے کرنا ہے یا پروونشل گورنمنٹ سے کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.